یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی صورت میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ان کو کبھی بھی کلمہ اف نہیں کہنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے ایسے مسائل آتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، یہاں تک کہ ایک یہی بچہ موت اور زندگی کے اندر لڑ رہا ہوتا ہے، ماں اپنے کلیجے کے ساتھ لگا کے اس کو ہاسپٹلوں کے چکر لگاتی ہے، باپ کی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، اس کو بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں آتا، نہ اس کو دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، سینے کے ساتھ لگا کے اپنے بچے کو ہاسپٹلوں کے چکر لگاتی ہے، آدھی رات تک ساری رات والدین جو ہے بچے کے لیے جاگتے رہتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت میرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ لیکن یہی بچہ جو ہے اپنا باپ جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے، تھوڑی سی کھانسی آتی ہے، اس کی چارپائی کو کمرے سے اٹھا کے برآمدے تک لے کے آتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے لیے بھی یعنی قاصر ہو جاتا ہے، وہی اس کی چارپائی اٹھا کے دروازے سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے نا کہ ماں کے بارے میں کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے۔ کہا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ بچپن کے اندر جب بچے کو اپنی ماں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو سلایا تھا، اور ماں اپنے بچے کے ساتھ جب سلا رہی تھی، اس وقت وہ بچہ رات کے وقت آدھی رات کے وقت ڈر جاتا ہے، اور ماں اپنی ساری زندگی اس وسواس میں گزار دیتی ہے کہ کہیں آج بھی میرا بچہ ڈر نہ جاتا ہو۔ لیکن بچہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماں اس زندگی میں گزار دیتی ہے کہ کہیں میرا بچہ آج بھی ڈر کی وجہ سے اس کی نیند خراب نہ ہو جاتی ہو، اس وسواس میں اپنی زندگی کو گزار دیتی ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جب بازار کے اندر جائیں تو شاید ہمیں کوئی خالص چیز نہ ملے، شاید ہمیں کوئی اچھی چیز نہ ملے، کوئی ایک نمبر چیز ہمیں نہ ملے، لیکن خدا کی قسم